ہمارے نزدیک کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ہم کس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، قرآن کیا حکم دے رہا ہے. عزیزو، تو اب یہاں اگر تھوڑی سی دقت کریں تو کتنی عظمت ہے ماں کی، کہ ایک استاد یہ بتلا رہے ہیں، اور پوری جنت تمہاری، کہ جس جنت میں جانے کی تم خواہش ہو، بھلا وہ شخص کیسے جنت میں جا سکتا ہے جو اپنی ماں کو رلا دے، جو اپنی ماں کو ستا دے، جو اپنی ماں کا خیال نہ کرے، اپنی ماں کے ساتھ نیکی نہ کرے، وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. عزیزو، بس جس طریقے سے ماں کا خیال ہے، میں نے کہا اسی طریقے سے اب یہاں پر بچوں کے لیے، ان بچوں کے لیے کہ جن بچوں کی ماں مر گئی ہے، اب اگر ان کا باپ زندہ ہے تو تب بھی اپنے باپ کا خیال کریں، ہو سکتا ہے تمہاری عاقبت بخیر ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ اپنے باپ کو چھوڑ دیں. عموماً تذکرہ نہیں، ہم سب بیٹھے ہوئے، میں خود اگر جنسیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رجل ہوں، باپ ہوں ایک. اسی طریقے سے آپ بھی صاحبان اولاد ہیں، باپ کا درجہ رکھتے ہیں. باپ کو بھی خدمت جو ہے وہ عظیم رتبہ ہے، گرچہ کے ماں کے بعد ہے، وہ ابھی موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال ابھی وبالوالدین احسانا، دونوں کے ساتھ نیکی کرو. تمہیں موقع مل گیا ہے، اگر ماں چلی گئی ہے تو تم اپنے باپ، ماں کو جب تم ماں کے ساتھ کوئی نیکی نہ کر سکے، ماں نے تمہیں بد دعا نہیں دی، کیونکہ ماں کا کام ہی دعا دینا ہے. لیکن اگر تم نے باپ کے ساتھ، اگر ماں کسی کو بد دعا دیتی بھی ہے تو یاد رکھیں، یقین رکھیں، وہ دل سے نہیں دیتی. یہ سب تائید کریں گے بزرگ میرے بیٹھے میں، اور جو میری ماں ہے، کوئی بھی ماں، شاد و نادر کوئی ماں ہوگی جو اپنے اولاد کے حق میں بد دعا کرے. کیوں؟ خدا کی محبت کے مظہر کا نام ماں ہے. اگر دیکھنا ہو کہ خدا تم سے کتنی محبت کرتا ہے تو اپنی ماں کی طرف دیکھ لو. عزیزوں، لہذا تو ماں کبھی بھی دل سے بد دعا نہیں دے سکتی. اب جب ماں کسی کو دل سے بد دعا نہیں دے سکتی، لیکن باپ کی بد دعا سے ڈرو، باپ کی بد دعا سے ڈرو. کیوں باپ کی بد دعا سے ڈرو؟ اس وجہ سے کہ اگر باپ نے بد دعا، ہمارے لیے یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باپ دل سے بد دعا دے سکتا ہے، اس کی بد دعا سے ڈرو. ابھی موقع ہے، تم اپنے باپ کی خدمت کر سکتے ہو. اگر باپ نے بد دعا دی تو پھر یہ دل سے دے گا بد دعا، اور جب دل سے بد دعا دے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر تمہاری عاقبت جو ہے وہ خیر نہیں ہوگی، کیونکہ پھر تم بخشے نہیں جاؤ گے، خدا کی رحمت کو نہیں پاؤ گے. اور اس کے لیے واقعات موجود ہیں. عزیزو، ایک شخص ہے سورہ کہف کی 9ویں آیت کے اندر، کہ وہ آیت کی جس کی تلاوت امام حسین کوفے کے بازاروں اور درباروں میں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اس آیت کے ضمن میں اس واقعے کو لکھا ہے، نقل کیا ہے. اور وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آیا، اور آنے کے بعد سے جو ہے تھکا آ رہا آیا اس زمانے میں. اور اس سے ماقبل خود اگر انسان اس نیکی کو یاد کرے تو بڑی بڑی مصیبت سے ٹلتا ہوا نظر آتا ہے.